ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کا آخری کلمہ، جس شخص کی آخری سٹیٹمنٹ، جس شخص کا آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی، وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور یقین کیجئے گا، جسٹ بینگ اے لے مین، کہ جب یہ میں پہلے سنتا تھا نا حدیث، تو آئی یوزڈ ٹو تھنک یار بس اتنا آسان ہے، لٹرلی۔ اور محسوس ایسے ہی ہوتا ہے کہ زندگی میں آپ اگر آئے ہیں اور آپ نے ساری زندگی جیسے مرضی گزاری ہے، اگر ایک بندہ 100 سال کا بھی ہے اور اگر یہ حدیث اپنے سامنے رکھے، زندگی جیسی مرضی وہ گزار رہا ہے، لیکن اگر اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، تو اس کا مطلب پھر تو کوئی ٹینشن ہی نہیں رہی، رائٹ؟ یہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک بہت بڑی بھول ہے ہماری۔ سمجھ میں یہ آتی ہے بات کہ وی ہیو ٹو آسک آور سیلوز۔ سب سے پہلے تو میں اس چیز کی طرف آتا ہوں نا، دیکھیں دنیا میں نا ہمیں بڑے چانسز ملتے ہیں۔ اگر آپ آج فیل ہو گئے ہیں، کل دوبارہ آپ اس ٹیسٹ میں اپنے آپ کو پاس کروا سکتے ہیں، دوبارہ ری اپیئر ہو کے۔ دس لائف گیوز یو مینی چانسز، لیکن اس دنیا سے جب بندہ جا رہا ہوگا نا، اس میں سے یہ ہم سب کی بات ہے، وہ صرف ایک ہی چانس ہے۔ دنیا میں بندوں کو چانسز ملتے رہتے ہیں، لیکن جب مرنے کا وقت ہوتا ہے وہ ایک ہی چانس ملتا ہے بندے کو، بار بار نہیں مرتا۔ اٹس ویری امپورٹنٹ۔ اور آپ کی ساری زندگی کا کرکس جو ہے نا، وہ مومنٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کیا کہتے ہوئے اس دنیا سے جدا ہو رہے ہیں۔ اور پہلا سوال میں آپ سے پوچھوں گا، اس ریٹوریکل کوسچن، میں آپ سے جواب نہیں چاہتا ہوں، آپ ہی اپنے آپ سے پوچھیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے اور یہ دیکھے کہ میں کیا چاہتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو میری زبان پہ کیسے کلمات ہوں۔ اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ کوسچن۔ اور بات سمجھنے کی یہ آتی ہے، سبحان اللہ، یو گائز آر ینگسٹرز ہیئر، سارے نوجوان یہاں پہ ہیں۔ ڈو ناٹ ایور ڈیسیو یور سیلف، اپنے آپ کو کبھی بھی دھوکے میں مت ڈالے گا کہ نہیں یار ابھی تو ہم جوان ہیں، ٹائم بڑا پڑا ہے۔ اس طرح کی جو باتیں ہیں نا ابھی مزہ نہیں دیتی، کیونکہ دیز آر دا بٹر ریالٹیز، ٹو بی ویری آنےسٹ۔ کیا یہ بات ایسی نہیں ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں سے کون ہے ہم میں سے جو ایکسیپشن ہے کہ بولے گا نہیں یار جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں میرے لیے تو کوئی ہدایت نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہو رہی، I'll not die، میں نہیں مروں گا۔ تو دس از ویری ویری ریلیونٹ۔ اور یہ اپنے آپ سے پوچھیں ایوری ناؤ اینڈ دین، کیونکہ ہمارے پاس بڑا ٹائم بھی ہوتا ہے، لیکن ہم وہ ٹائم جو ہے نا سوچنے کے بجائے کسی اور چیزوں میں لگا دیتے ہیں۔ یہ جو ہمارا موبائل ڈیوائس ہے نا ہمارے پاس، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ حرام ہے، اس کو یوز کرنا چھوڑ دیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم جو ریالٹی ہے نا اس سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو اسکرولنگ کا جو فیشن چلتا ہے، یہ سب کچھ بتا دیتا ہے کہ یار ہم اپنی زندگی کو کتنا امپورٹنٹ لیتے ہیں۔ سو دس لائف اٹ ہیز چانسز، لیکن جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے اس کو سیکنڈ چانس نہیں ملتا، اور آپ کی ساری زندگی کا جو لب لباب ہے وہ اس مومنٹ میں ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ کتنے پانی میں تھا۔ اور ہمارا دین اتنا زبردست، واللہ میں آپ کو بتاؤں، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس کی طرف ہمارے دین نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو، کوئی ایسا پہلو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حدیث کے مطابق بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں بتایا ہے کہ کون لوگ ہوں گے جن کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھیں گے، کن لوگوں کو رکھیں گے؟ ایمان والوں کو، الذین آمنوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈومین ہے، یہ آپ کی اور میری بہادری نہیں ہوگی۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو، ایسے مؤمنین کو ثابت قدم رکھیں گے، اور آخرت میں بھی۔
دنیا میں تو جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے، اور آخرت میں جب قبر میں بھی بندہ داخل ہوتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو استقامت عطا فرمائیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ تمہاری اور میری بہادری نہیں ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوگا. اور یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے برادرز، اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمان اور زمین بنائے ہیں اس کا ایک پرپس تھا، اس کا ایک مقصد تھا. اس کا مقصد تھا لا الہ الا اللہ. کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا مگر اس کو یہی میسج دیا گیا کہ یہ میسج اپنے بندوں تک پہنچا دو، لا الہ الا اللہ. یہ ایک ایسا میسج ہے کہ ہر نبی نے یہ اپنی قوم کو بتایا لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، کوئی رب نہیں ہے. اس سے نا ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ the way you lead your life، جیسے آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں، ہمارے نبی ہمیں بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم you will die the same way. You will die the same way you lived your life. جیسے آپ نے اپنی زندگی گزاری ہوگی نا، اسی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں برے خاتمے سے محفوظ فرمائے. ہمارے نبی ہمیں بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص جس طریقے کی اپنی زندگی گزارتا ہے، جس طرز عمل پہ، جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہوگا، جو بھی چیز اس کے اندر ہوگی، مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو میٹھی میٹھی باتیں کر کے I can make you a fool out of it. آپ سمجھ لیں گے کہ یار یہ تو بڑا پرہیزگار بندہ ہے، بڑا متقی بندہ ہے، لیکن میرے دل کو پتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. Where am I standing؟ اور ساری زندگی بھی جس نے جیسا مرضی لبادہ اوڑا ہوگا نا، بڑا پرہیزگار بنا ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ریاکاری سے بھی معاف فرمائے، اگر وہ خاموش رہا ہوگا، جو اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا وہ ابھر کے سامنے آ جائے گا. اور میں کچھ نریشنز ہیں، کچھ واقعات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، آپ کے سامنے انشاءاللہ اپنے اپنے بینیفٹ کے لیے. تو آپ مجھے یہ بتائیں، اگر ایک شخص ایسا ہے کہ اس کو جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ، میں اپنی بات کروں گا کیونکہ کہنے والا سب سے پہلے دیکھیں، وی ہیو ٹو ریئلائز کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم بڑے گناہگار ہیں. دن میں نہ جانے کتنی دفعہ لا الہ الا اللہ کی صدا آتی ہے، مؤذن کم از کم 5 دفعہ تو صدا دیتا ہے نا. ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم لا الہ الا اللہ کو پرائیورٹی دیتے ہیں، یا ہم اپنے اسکول کو دیتے ہیں، یا ہم اپنے کالج کو دیتے ہیں، یا اپنی یونیورسٹی کو دیتے ہیں، یا اپنی دکان کو دیتے ہیں، یا اپنے بزنس کو دیتے ہیں، یا اپنے بچوں کو دیتے ہیں، اپنے دوستوں کو دیتے ہیں؟ ہماری پرائیورٹی کیا ہے؟ آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ آپ کا آخری دن کیسا ہوگا، آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ آج کا دن کیسا گزار رہے ہیں، آپ کی ابھی زندگی کیسے گزر رہی ہے، رزلٹ آپ کو پتا چل جائے گا. ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھے، نہ جانے کتنی دفعہ دن میں ہمیں لا الہ الا اللہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور دوسری طرف ہماری خواہشات ہوتی ہیں کہ نہیں یار غیبت کر لو، جھوٹ بول لو، ہیو ڈرگس. یہ دیکھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ کون تمہیں دیکھ رہا ہے؟ اور وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھتا ہی نہیں. تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ بندہ جس طرز عمل کے ساتھ اپنی زندگی آج گزار رہا ہے تو اس کی اینڈنگ کیا ہوگی. ون آف دی ویری پاورفل اسٹوریز، اور میں آپ کے ساتھ یہ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ ابن القیم رحمہ اللہ ہی رائٹس ان ہز بک. اب دیکھیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو غیر شادی شدہ ہیں، اور آپ سے امبیرسمنٹ تو ہوتی ہے، لیکن اس لینگویج میں بات کروں گا جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے. دی کائنڈ آف انوائرمنٹ وی آر ان، اور ہم جو موویز دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، ویسے اٹ ہیز این انفلوئنس آن یو ٹو بی ویری آنیسٹ.